بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل دبئی سے آیا تو بالکل بتلا سا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا لیکن انکار کرنے لگا تو ماں باپ کے پریشر میں مجھ سے شادی کر لی اور مجھے دبئی لے جا کر دوست کے گھر ٹھہرا دیا۔ لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اس نے پہلے سے شادی کی ہوئی ہے اور بیٹا بھی ہے۔ ادھر میں بھی حمل سے تھی۔ ایک دن میں غصے میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کی عربی بیوی نے جب دروازہ کھولا تو میرا نام ماہین ہے، میرے ابو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان سے اب زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، بھاری کام، محنت والا کام۔ بڑھاپے کی وجہ سے والد صاحب میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ کھیتی باڑی پر پہلے جیسی محنت کر پاتے۔ بھائی نے میٹرک کر لیا تھا اور بہن 10ویں جماعت میں تھی۔ تبھی والد نے فیصلہ کیا کہ زمین فروخت کر کے شہر جائیں، کم از کم بچے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ چچا نے منع کیا مگر بابا نہ مانے۔ وہ جان گئے تھے کہ جتنی محنت وہ کھیت کھلیان پر کرتے ہیں ان کے بیٹے ہرگز نہیں کریں گے۔ بالآخر اولاد نے اسے فروخت ہی کرنا ہے، لیکن تب ان کی پڑھائی کا وقت گزر چکا ہوگا اور زمین کی بانٹ سے کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے میٹرک کے پیپرز دیے تو انہوں نے سامان باندھ لیا۔ اراضی فروخت کر چکے تھے، لہٰذا اپنے خانم زادے کے ساتھ لاہور شہر میں ایک اچھا سا گھر کرائے پر لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہمارا رزلٹ آ چکا تھا، اب کالج میں داخلے کا مرحلہ تھا۔ بھائی نے سائنس میں داخلہ لینا تھا اور میں نے آرٹس میں۔ جلد ہی مکان مالک کی مدد سے یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ دیہاتی پس منظر کے سبب مجھ میں اعتماد کی کمی تھی، اس لیے کلاس کی لڑکیوں سے گھل مل نہیں پا رہی تھی۔ البتہ ایک خوش اخلاق لڑکی انم نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے تھامنے میں ذرا دیر نہ کی۔ اس کی انگریزی بہت اچھی تھی۔ میں نے اس کی رواں اور شستہ انگریزی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا بھائی مری کے کانوینٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہے، میں روزانہ اس سے 2 گھنٹے انگلش پڑھتی ہوں۔ مجھے اس پر بہت رشک آیا اور اپنی خوش قسمتی پر ناز بھی ہوا، کیونکہ کالج کی لڑکیاں محض اس سبب مجھ کو منہ نہ لگاتی تھیں کہ مجھے انگریزی نہیں آتی تھی۔ وہ سب آپس میں انگلش میں بات کرتی تھیں، جبکہ انم نے ان شہری لڑکیوں کو چھوڑ کر اس دیہاتن کو دوستی کے لیے چنا تھا کہ میں کلاس کی نکچڑی لڑکیوں کے تمسخر کا نشانہ بننے کے باعث احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ میں نے انم سے کہا اگر اپنی امی سے اجازت لے کر میں ہفتے میں 2 دن تمہارے گھر آ کر تمہارے بھائی سے انگلش پڑھ لیا کروں تو کیا وہ مجھے پڑھا دیں گے؟ وہ بولی کیوں نہیں، تم چاہو تو روز آ کر پڑھ لیا کرو، جب وہ مجھے پڑھانے بیٹھتے ہیں اس وقت تم بھی آ جایا کرو، تمہاری امی تو اعتراض نہ کریں گی۔ میری امی پڑھی لکھی ہیں، سبھی گھر والے تعلیم یافتہ ہیں، بھلا وہ کیوں اعتراض کریں گے؟ میں بہت خوش ہوئی، امی کو بتایا، انہوں نے اجازت دے دی۔ اب میں روز انم کے گھر جانے لگی۔ اس کے بھائی کا نام فیصل تھا، وہ مجھے بھی اچھی طرح توجہ سے پڑھانے لگا۔ جیسے انم کو پڑھاتا تھا میں بھی دل لگا کر پڑھنے لگی۔ یوں 6 ماہ میں ہی میری انگریزی بہت بہتر ہو گئی اور میں ٹیسٹوں میں اچھے نمبر لینے لگی اور میڈم کی نظروں میں بھی سرخ رو ہو گئی۔ میں اپنی کامیابی پر پھولی نہ سماتی تھی، ساتھ ہی انم کی بھی شکر گزار تھی کہ اس کی وجہ سے میں نے اپنی انگریزی بہتر کی ہے۔ اس دوران فیصل سے بھی میری اچھی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی، جو دھیرے دھیرے پسندیدگی میں ڈھل گئی۔ ایک دن اس سے شادی کے موضوع پر بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میرے والد کسی وجہ سے ملازمت سے برطرف کر دیے گئے تھے، تو میرے ایک دوست نے میری مالی مدد کی تھی۔ میں نے اس شرط پر ادھار لینے کی حامی بھر لی کہ یہ قرض ہنسنا ہوگا، اگر واپس لوگے تو میں تمہاری اس مہربانی کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری خودداری کو یہ گوارا نہ تھا کہ کلاس فیلو سے اس طرح مفت میں مالی امداد لوں۔ میرا خیال تھا کہ والد صاحب ملازمت پر بحال کر دیے جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور میں دوست کو قرضہ واپس نہ کر سکا۔ میں نے تہیہ کیا ہوا ہے جب تک اپنے دوست کا قرض ادا نہیں کروں گا تب تک شادی نہیں کروں گا۔ اگر قرض ادا کرنے کی کل ہی کوئی صورت نکل آئے تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ وہ بولا ہاں، میرا وعدہ رہا، میں ضرور تم سے شادی کر لوں گا۔ تب میں نے گھر جا کر امی کا سیف کھولا اور کچھ بھاری زیور چرا کر فیصل کے حوالے کر دیے۔ امی کے زیورات خالص سونے کے تھے اور بھاری تھے، اگلے وقتوں کے بنے ہوئے تھے، چند روپوں سے ہی فیصل کا قرض ادا ہو سکتا تھا۔ یہ زیورات انہوں نے مجھے شادی میں دینے تھے۔ میں نے ان سے کہا ان کو بیچ کر قرض ادا کر دو، پھر رشتے کے لیے میرے والدین سے بات کرو، دیر نہ کرنا ورنہ میرا رشتہ کہیں اور ہو گیا تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ فیصل نے زیور لے لیے۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ہم کبھی کسی پارک میں ملتے اور کبھی کبھی ہوٹل میں، لیکن ہر بار بل میں ہی ادا کرتی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تھے۔ اگرچہ اس کے والد برطرف ہو چکے تھے تاہم وہ اب بھی مالدار تھے۔ فیصل کا کہنا تھا کہ والدہ چاہتی ہیں کہ میں خود کمانے لگوں، تبھی ہم بچوں کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے، اور میں تو ابھی اور پڑھوں گا، پی ایچ ڈی کروں گا، بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنا میرا خواب ہے۔ ابھی سے 2 ٹکے کی نوکریاں کر کے خود کو کیوں ضائع کروں؟ انسان اپنا آدرش جتنا اونچا رکھتا ہے اسے زندگی میں مقام بھی اتنا ہی اعلیٰ ملتا ہے۔ ہمارے اس تعلق کا علم کسی کو نہ تھا، انم کو بھی نہیں۔ اس معاملے میں ہم نے بہت احتیاط اور رازداری سے کام لیا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں گھر بیٹھ گئی۔ اب میں فیصل سے مل نہیں سکتی تھی۔
مجھے بور ہو کر انم کا سہارا لینا پڑا۔ اس کی وجہ سے کبھی کبھار اس کے گھر میں فیصل سے مل لیتی۔ فاطمہ کو میری دلی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی یہی چاہنے لگی کہ میں جائز طریقے سے اس کی بھابھی بن جاؤں۔ وہ اپنے بھائی سے بھی کہتی کہ اگر تم نے شادی کرنا ہے تو ماہین سے ہی کرنا، کیونکہ تم نے اس سے شادی کا وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ ایک بار پھر مجھے فیصل نے اپنی کچھ مجبوریوں سے آگاہ کیا۔ اسے پریشان دیکھ کر میں نے پھر امی کے زیورات میں سے کچھ زیور نکالے اور اسے دے دیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجبوریوں کی مجدار سے نکل آئے اور ہماری شادی میں کوئی ارجن باقی نہ رہے۔ فیصل کا کہنا تھا کہ اس کے والد چاہتے ہیں کہ میں جلد از جلد نوکری کی تلاش کروں اور کمانے لگوں تو پھر وہ میری شادی کریں گے، لیکن یہاں جو بھی ملازمت ملتی ہے تنخواہ اچھی نہیں ملتی، لہٰذا میں دبئی جانا چاہتا ہوں۔ وہاں میرا ایک دوست ہے جو مجھے اچھی ملازمت دلوا سکتا ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے ویزا وغیرہ کا خرچہ بھرنا پڑے گا۔ اس بات پر میں نے اسے زیورات دیے تھے۔ فیصل نے کہا تھا کہ وہ دبئی جا کر زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے۔ خیر زیورات فروخت کر کے اس نے ویزا لیا اور دبئی چلا گیا۔ میں نے بھی اپنے بہتر مستقبل کی خاطر اس جدائی کو برداشت کر لیا۔ ادھر میرے رشتے آ رہے تھے۔ دبئی جانے سے قبل میں نے فیصل سے ذکر کیا تو اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں، ٹکٹ بھی لے چکا ہوں، تم اپنی دوست سے کہو امی ابو اس کی زیادہ سنتے ہیں۔ میں نے انم سے کہا تو اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ فیصل بھائی اور ماہین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آپ نے بھی یہ دیکھی ہوئی ہے، بہت اچھی ہے۔ فیصل بھائی مجھ سے کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں، اب فوراً رشتہ مانگ لیں، ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کی خوشی کسی اور کی ہو جائے، کیونکہ اس کے بہت رشتے آ رہے ہیں۔ اس کے والدین نے مجھے دیکھا اور پرکھا ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً میری امی سے بات کی اور امی نے یہ سوچ کر کہ یہ اچھے لوگ ہیں ابو کو منا لیا، جو غیر متوقع طور پر میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میں تو اتنی خوش تھی جیسے سارے جہان کی خوشیاں مجھے مل گئی ہوں۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرے خوابوں کی تعبیر یوں اچانک مجھے مل جائے گی۔ جب فیصل دبئی سے آیا اور میں نے اسے یہ خوشخبری سنائی تو وہ ذرا بھی خوش نہ ہوا، بلکہ اس کا چہرہ اتر گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ دبئی جا کر تم کو کیا ہو گیا ہے، تم تو پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس نے کہا کہ حالات دور جانے سے بدل بھی جاتے ہیں، اور میرا ہاتھ جھٹک کر چلا گیا۔ انم کو پتہ چلا تو وہ فیصل پر خوب بگڑی اور کہا بھائی صاحب یہ کہاں کی شرافت ہے، ایک شریف گھرانے کی سیدھی سادی لڑکی کو تم نے شادی کا یقین دلایا اور اب انکار کر رہے ہو، جبکہ امی ابو نے بھی بطور بہو اس کو پسند کر لیا ہے۔ شادی نہیں کرنی تھی تو جھوٹ بول کر اس سے زیورات کیوں لیے تھے؟ زیورات کی بات انم نے ماں کو بھی بتا دی۔ بولی امی مخلص اور سچی محبت کرنے والی لڑکی سے بھائی دھوکہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی ماں نے فیصل سے بات کی تو وہ بولا مجھے ماہین سے شادی نہیں کرنی، آپ میرا انکار سمجھ لیں، میری کوئی مجبوری ہے۔ تمہاری کیا مجبوری ہے مجھے تو بتا دو۔ ہے کوئی مجبوری آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، اب تمہارے باپ ان کو ہاں کر چکے ہیں، ہم نے رشتہ مانگا اور طے بھی ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، صرف رشتہ ہی طے ہوا ہے نا، نکاح تو نہیں ہوا، رشتے طے ہو کر ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ فیصل کے انکار پر اس کی ماں نے مرنے کی دھمکی دے دی۔ باپ نے بھی بیٹے کو سمجھایا کہ ہم شریفوں میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبان دے کر مکر جائیں، کسی کی عزت سے کھیلنا اچھی بات نہیں ہے، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسی حرکت کرے تو بتاؤ ہمیں کتنا دکھ ہوگا۔ فیصل خاموش رہا، باپ کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ بہرحال اس کے گھر والوں نے دباؤ ڈال کر اس کی شادی میرے ساتھ کرا دی۔ سہاگ رات کو جب فیصل نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو ان کے چہرے پر عجیب سی مجبوری نقش تھی، خوشی کا احساس تھا ہی نہیں۔ خوشیوں کے پھول میری جھولی میں ڈالنے کی بجائے انہوں نے ایک خط میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ اسے پڑھ کر خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو، میں ذرا دیر باہر چلا جاتا ہوں، جب تم خط پڑھ کر سوچ سمجھ لو گی تو واپس آ کر تمہاری مرضی معلوم کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، خط پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ لکھا تھا پیاری ماہین، بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن دبئی میں کچھ ایسے حالات میں جھگڑا کہ مالک کی لڑکی سے شادی کرنا پڑی، ورنہ گرفتار ہو کر جیل چلا جاتا۔ اب تو میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہوں، میری بیوی ایک عربی لڑکی ہے، اب ان حالات میں اگر تمہیں منظور ہے تو میری بیوی بن جاؤ، ورنہ کل صبح تمہاری مرضی ہوگی تو طلاق دے کر تم کو آزاد کر دوں گا۔ چاہو تو یہ خط میرے والد کو دکھا سکتی ہو، لیکن اس کے بعد شاید عمر بھر میں واپس نہ آ سکوں گا۔ تم جو چاہو مجھ پر الزام لگا کر طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہو، میں دنیا والوں کے سامنے تردید نہ کروں گا۔ میں نے روتے ہوئے خوشی کی گھڑی میں اس سنگین حقیقت کو قبول کر لیا، کیونکہ طلاق لے کر بھی خوشی تو حاصل نہ کر سکتی تھی۔ فیصل 15 روز رہے، ان کی چھٹی ختم ہو رہی تھی، انہوں نے واپس دبئی جانا تھا، وہ مجھے ساتھ نہ لے جانا چاہتے تھے، مگر میرے ساس سسر ان کے سر ہو گئے کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر جاؤ۔ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ 15 دن کے اندر اندر واپس آ کر میں ماہین کو ساتھ لے جاؤں گا۔
اس دوران ویزے کے لیے مطلوبہ کاغذات، نکاح نامہ وغیرہ لے کر جا رہا ہوں۔ 15 روز بعد میرے سسر نے فیصل کو فون کیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ ماہین کو نہ بلوایا تو یہ دبئی پہنچ جائیں گے۔ بہرحال وہ ویزا لگوا کر دوبارہ آئے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ یہاں آ کر ماحول دیکھا تو حیرت کی تصویر بن گئی۔ فیصل کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہ تھا، ان کی ساری محبت اپنی پہلی بیوی کے لیے تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر چھپا دیا اور پہلی بیوی کو میرے بارے میں نہ بتایا۔ بہت کم میرے پاس آتے، جب میں روتی تو ان کا دوست اور ان کی بیوی مجھے تسلیاں دیتے، کہتے بھابھی آپ نہیں جانتی یہ بیچارہ بس دل لگی میں پھنس گیا، ورنہ اس کو شادی آپ سے ہی کرنا تھی۔ یہ دل لگی فیصل کو مہنگی پڑی۔ نوکری میں ترقی اور زیادہ تنخواہ کے لالچ میں عربی سیٹھ کی دل پھینک لڑکی کی لگاوٹ دیکھ کر اس کی ہمت افزائی کی اور سمجھا کہ یہ وقتی ہے، مگر وہ لڑکی بھی اتنی سنجیدہ تھی کہ اس کا ناطقہ تنگ کر دیا اور اس کو اپنانا ہی پڑا۔ اگر اس کے ساتھ بے وفائی کرتا تو عمر بھر جیل میں گزرتی۔ میرے دل پر جو گزری تھی میں جانتی تھی، اپنی شرافت کی وجہ سے اس کے دوست کے در پر پڑی تھی۔ آخر اس کی بیوی کو رحم آیا، بولی بھابھی میں آپ کو وہ گھر دکھا دیتی ہوں جہاں تمہارے میاں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اور بڑی عیش بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ کب تک ایسے روتی رہو گی؟ جو حقیقت ہے اس کا سامنا کرو۔ یہ ایک دو روز کی بات نہیں، ساری زندگی کا سوال ہے۔ اپنی جوانی برباد مت کرو۔ اس سے کہو یا تو تمہیں بھی جائز مقام دے یا پھر طلاق لے لو، اب اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ میں بھی تنگ آ چکی تھی، میں نے اس کی بات مان کر خود میں ہمت پیدا کی اور ان کے گھر چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو فیصل اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا میں بھی تمہارے بچے کو جنم دینے والی ہوں اور اسی گھر میں جنم دے کر پھر کہیں جاؤں گی تاکہ تمہاری امانت تمہارے پاس رہے اور تم فرصت میں اس کے ساتھ بھی کھیل سکو۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال ہو کر اٹھا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالتا۔ ہماری آواز سن کر دوسرے کمرے سے اس کی بیوی لاؤنج میں آ گئی اور پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ وہ عربی میں بات کر رہی تھی لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ عورت مجھے گھر سے نہ نکال دے اور میری بے عزتی کرے۔ وہاں اس کا چوکیدار نوکر بھی موجود تھا جو پاکستانی نژاد تھا مگر عربی جانتا تھا۔ اس عورت نے اس نوکر سے عربی میں پوچھا کہ فیصل نے عورت سے کیا کہا ہے، عورت کیا کہہ رہی ہے؟ تب اس بوڑھے آدمی نے بتایا کہ یہ عورت خود کو فیصل صاحب کی بیوی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بچے کو جنم دینے والی ہے۔ میں تو مسلسل رو رہی تھی، تب بھی فیصل غصے سے آپے سے باہر ہوا اور اٹھا اور پہلی بیوی سے کہا یہ عورت فریبی اور دھوکے باز ہے، میں اس کو نہیں جانتا۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکالنے لگا تو عورت درمیان میں آ گئی، کہنے لگی انسان بنو، تم دیکھ رہے ہو اس عورت کی حالت، ایسی حالت میں تم نے اس عورت کو دھکے دیے تو یہ اپنا بچہ کھو دے گی اور تم قاتل قرار پاؤ گے۔ اگر تمہاری اس عورت سے اس وجہ سے تعلقات تھے کہ یہ تمہاری لونڈی، باندی یا زر خرید تھی تو کوئی بات نہیں، ہاں اگر تم نے اس کے ساتھ زناکاری کی ہے تو تم کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ بیچ میں نوکر سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس کے پاس اور فیصل کی بیوی ہونے کا کوئی ثبوت ہے۔ نوکر نے مجھے اردو میں بتا دیا۔ میں نے اپنا پرس کھولا اور نکاح نامہ نکال کر دکھایا اور نکاح نامہ دیکھ کر دنگ رہ گئی، مگر وہ بہت حوصلے والی تھی۔ اس نے فوراً اپنے والد کو فون کیا اور فیصلہ باپ پر چھوڑ دیا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک لمبے قد کا عربی لباس پہنے ہوئے شخص آ گیا جو کافی سنجیدہ اور روب داب والا تھا۔ دولت و ثروت اس کے سراپے سے ٹپک رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی زبانی تمام احوال سنا اور نکاح نامہ بھی دیکھا۔ میں سمجھ رہی تھی اب میرے ساتھ فیصل کی بھی گردن زنی کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن مجھے اس شخص کے فیصلے پر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے بیٹی سے کہا کہ اس کو تمہیں فی الحال گھر میں ہی رکھنا ہوگا جب تک اس کا بچہ جنم نہیں لے لیتا، اس کے بعد چاہو تو علیحدہ مکان رکھ سکتی ہو۔ یہ عورت بے گناہ ہے اور فیصل نے بھی اپنے والدین کی تابعداری میں اپنی منگیتر سے شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ماں باپ کی تابعداری ہی تو کی ہے، البتہ اس نے ہم سے مصلحتاً جھوٹ بولا، حقیقت چھپائی، یہ دھوکہ ضرور ہے، لیکن اس عورت کی مجبوری دیکھ کر ہمیں فیصل کو معاف کرنا ہوگا، بشرط یہ کہ یہ تمہیں اور اپنی دوسری بیوی کو برابر کے حقوق دے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو گناہ کہیں۔ اس نے نکاح کیا ہے اور ہمارے دین میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ باپ کے سمجھانے سے فیصل کی عربی بیوی جو کافی پریشان تھی کچھ شانت ہو گئی، اس لیے اس نے مجھے گلے لگایا اور بولی گھبراؤ نہیں، تم ہمارے ساتھ سکون اور آرام سے رہ سکتی ہو، کیونکہ ہر بیوی کو برابر کے حقوق دینا اسلام کا حکم ہے، اس لیے ہم تمہیں قبول کرتے ہیں اور اللہ کا حکم تسلیم کرتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس عورت نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ حیران رہ گئی۔ اس عورت اور اس کے باپ کے دل میں دین کے احکامات الہی تھے، ان کو کسی جج کے سامنے مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ان کے دل میں انسانیت موجود تھی۔ وہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔
البتہ عربی نے فیصل کو خوب برا بھلا کہا۔ نوکر نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا اگر تم میرے نواسے کے باپ نہ ہوتے تو اس بے انصافی پر میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ میری سوتن بھی فرشتہ صفت تھی، اس نے مجھے بہنوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا، آج میں خود کو اس کے قدموں کی دھول سمجھتی ہوں۔ ناظرین، اس دنیا میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ پسند آئی ہوگی، مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔